السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کمزوروں کو چونا اور تگڑوں کو سونا عام پاکستانی کو کیسے لوٹا جا رہا ہے، سینیٹر نے پارلیمان میں سب بتا دیا۔ لیکن اس سے پہلے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ جی بتاتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوا۔ یہ پی ٹی آئی والوں کا ویسے الزام ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوا۔ یہ جو ویڈیو اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں ایک خاتون ہیں جو کہ فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں، ان کا ہاتھ دودھ پر لگ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اور پاس ہی ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا ہاتھ اس دودھ کے گلاس پر لگا دیا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ دودھ تم نے گرایا ہے، میں نے نہیں گرایا۔ تو پی ٹی آئی والوں کا یہ الزام ہے کہ یہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ان کو ویسے ہی الزامات کا سامنا ہے۔ صحیح، لیکن اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ پاکستانی اشرافیہ سالانہ بجٹ کا کتنا فیصد مراد دیتا ہے؟ جی جو پاکستانی اشرافیہ ہے، آپ دیکھیں کہ 17.4 ارب ڈالر کل بجٹ کا یہ بنتا ہے، 50% مراد 50% مراد یہ پاکستانی اشرافیہ لے رہی ہے اس وقت۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان، جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر سب بتا دیا، اور یہ کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک غریب پر ٹیکسز پہ ٹیکس ہوتا ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک ماہانہ جو تنخواہ چھاپتے ہیں ان پیسوں کے علاوہ جو کہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے ہوئے چھاپتے ہیں، اپنی تنخواہ جو چھاپتے ہیں ماہانہ 25 لاکھ روپے، اور آپ یہ بھی دیکھیں صرف ماہانہ 25 لاکھ ان کو تنخواہ سالانہ نہیں مل رہی، اضافہ بھی ہے اس پہ، سالانہ 10% اضافہ ہے، 2 گاڑیاں ہیں، فرنشڈ مکان ہے، پیٹرول 1200 لیٹر یہ ماہانہ، اور ڈرائیور ہے، 4 گھریلو ملازمین ہوں گے، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، جنریٹر کے لیے ایندھن مفت، وہ پیٹرول جو ان کو مل رہا ہے گاڑی چلانے کے لیے وہ الگ ہے، اور یہاں پہ جنریٹر کے لیے وہ آپ کو الگ ملے گا اگر آپ گورنر اسٹیٹ بینک ہوں گے تو۔ بچوں کے اسکول کا 75% مفت، سب کچھ مل رہا ہے، تو تنخواہ کس چیز کی؟ جی دیکھیں تنخواہ کے علاوہ آپ جو مراد لے رہے ہیں۔ اور ایم ڈی ایس ایس جی پی ایل سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ پاکستان، اس کی جو تنخواہ آپ دیکھیں کہ ماہانہ 68 لاکھ روپے، 68 لاکھ روپے تنخواہ، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تنخواہ ہے ماہانہ 17 لاکھ روپے ہے، اور آپ دیکھیں کہ ابھی اضافہ بھی ہوا ان جی کی تنخواہ اضافے میں۔ کے ساتھ ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 17 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے، اور ایک آپ دیکھیں کتنے سائلین ہیں جن کے کیسز، ہزاروں کے کیسز پینڈنگ میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ نیب چیئرمین ریٹائرڈ جرنیل کی جو مراد ہیں وہ آپ دیکھیں ماہانہ 17 لاکھ روپے تنخواہ ہے، سرکاری رہائش گاہ ہوگی آپ کی، 2 گاڑیاں، 2000 یونٹ بجلی، 600 لیٹر پیٹرول مفت، 600 لیٹر پیٹرول مفت، 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں، 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو 1% جاگیردار ہیں نا ہمارے ملک کے، وہ 22% ملک کے زرعی رقبے کے مالک ہیں، 22% ملک کے زرعی رقبے کے مالک ہیں، 1% جاگیردار، یہ تقریباً 1/4 کے قریب جو آپ کا ملک ہے وہ ان جو ہے 1% لوگوں کا ہے۔ تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ملکی اشرافیہ کی گرد ہی گھومتی ہے۔ جی بالکل، اور آپ دیکھیں کہ عوام، اس میں عوام مسنگ ہے، عوام کہاں جائے، عوام ٹیکس پہ ٹیکس، آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھیں جتنا بھی پہلے تو 60% ٹیکس بندہ دے ہی دیتا ہے، ڈائریکٹ یا جو بھی ٹیکس ہوتا ہے، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس پر جی ایس ٹی لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ جنرل سیلز ٹیکس لاگو ہوتا ہے، وہ بالواسطہ ہی انڈائریکٹ ٹیکس وہ کٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کھانے کی چیز خریدیں، کینڈی سے لے کر چاکلیٹ تک، اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی کی جتنی بھی اشیاء ہیں
آپ کسی بھی جنرل اسٹور سے کوئی بھی چیز خریدیں، مثال کے طور پر کوئی فیس واش خرید لیا، کوئی شیمپو خرید لیا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے معمول کے استعمال کی چیز ہے وہ آپ نے خریدی، لیکن اس پر جو ٹیکس ہوگا وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے اور آپ ادا کرتے ہیں. لیکن حکمران اشرافیہ مسلسل مزے لوٹ رہی ہے، مزے کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور تنخواہ الگ ہے، تنخواہ الگ ہیں، ملازمین الگ ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گاڑیاں الگ ہیں، پیٹرول الگ ہے، اور باقی جو دیگر مراعات ہیں وہ الگ ہیں، جنریٹر کے لیے ایندھن الگ ہے. عام عوام کے پاس اتنی سی تنخواہ ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. یہ آپ کون ہیں؟ کون ہے؟ ہم کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کیوں بات کر رہی ہیں؟ عوام کون ہے؟ عوام کا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ سب الگ ہے. دو نہیں، ایک نہیں، دو پاکستان. ایک وہ پاکستان جس میں اشرافیہ اپنی زندگی گزارتی ہے، مزے لوٹتی ہے. ایک وہ پاکستان کہ جس میں غریب پس پس کے مر رہا ہوتا ہے، ایڑیاں رگڑ کے صدائیں دے کر مر رہا ہوتا ہے کہ میں مر رہا ہوں. آٹے کی لائنوں میں لگ کے لوگ مر رہے ہیں، کھانے کو ان کو میسر نہیں ہے. اور وہاں اگر ہم اشرافیہ دیکھیں تو کھانے کو ترس رہے ہیں، لیکن جو اشرافیہ ہیں ان کے جو مزے ہیں ان میں اضافے کا سلسلہ جو جاری ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. آپ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ صاحب نے تا حیات جو ایک سمری بھیجی تھی یا بل بھیجا تھا کہ صاحب یہ تنخواہیں ہیں، یہ چاہیے. تو اس کے بعد پھر تنقید بھی ہوئی، اور جو تنخواہیں تھیں اس کے علاوہ مراد اس کے علاوہ ہیں، جبکہ غریب پر ٹیکس ہی ٹیکس ہے. اب سے تقریباً کوئی 7-8-9 مہینے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ 2000 روپے ہم دے رہے ہیں، 2000 میں آپ راشن خرید سکتے ہیں، 2000 میں آپ سی وی جا سکتے ہیں، 2000 میں آپ حج پر جا سکتے ہیں، 2000 میں آپ آٹا خرید سکتے ہیں، 2000 میں آپ 2000 کام کر سکتے ہیں. مطلب کیا آپ نے اچھا مذاق تھا ویسے یہ بھی. مذاق ہے، آپ مذاق کیا، ہم 2000 دے رہے ہیں، آپ مذاق سمجھ رہی ہیں. 38% مہنگائی ہے اس وقت ملک میں، اور آپ 2000 روپے میں دنیا جہاں کی نایاب اور نادر چیزیں خرید سکتی ہیں 2000 روپے میں. تو بہرحال دیکھیں اس میں سے بھی سیونگ بھی کر لیں گے. سیونگ کر لیں گے نا، 1000 آپ کا سیونگ کا ہوگا نا. کہاں لے کے جائیں گے 2000 کو؟ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، وہ تھوڑا رکھ لیں، کیونکہ اس میں تو خرچ تو کتنے ہوں گے، یہ تو کوئی 20-30 روپے خرچ ہوں گے، باقی تو پڑے رہیں گے. اور 2000 میں آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اپنی زندگی کا گزارا، اپنے گھر کا کچن چلانا یہ نہیں ہو سکتا 2000 روپے میں. ابھی 1 سال کے دوران عوام کی ایک بڑی اکثریت جو ہے خطے غربت سے نیچے گر گئی ہے. جی ہاں، خطے غربت سے نیچے گر گئی ہے، اور حکمران اشرافیہ مسلسل آپ دیکھیں ان کا جو پروٹوکول ہے، گاڑیوں کی نہ ختم ہونے والی جو قطاریں ہیں وہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب کہتے ہیں نا کہ دیکھو جو الحمدللہ IMF سے ہماری ڈیل ہو چکی ہے، مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اس ڈیل کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے. ڈیل آپ نے کی، وہی اسحاق ڈار جو IMF کو کہتا تھا واٹ IMF، اس کے بعد اسی اسحاق ڈار نے پہلے الحمدللہ کہا، اس کے بعد کہا کہ اب دیکھیں آپ کی جو معیشت ہے، سانس پھولتی ہوئی سکڑتی معیشت، ایڑیاں رگڑتی ہوئی معیشت، صدائیں دیتی ہوئی معیشت، جس کو ایک میرے خیال سے ایک آکسیجن کے طور پر اس کو ICU میں رکھنے کے لیے جو IMF نے کچھ پیسے دیے وہ کچھ وقت کے لیے ہوں گے. یہ ایک ویسے ہی کسی کو ICU میں ایڈمٹ کرنا، انٹینسو کیئر یونٹ میں، انتہائی نگہداشت وارڈ میں، لیکن یہ لانگر رن میں نہیں ہو سکتا، میرا یہ خیال ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب بار بار یہ کہتے رہے، بار بار پہلے تو کہا نا کہ IMF تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے سری لنکا بن جائے، اس کے بعد پھر وہ IMF کی جو شرائط ہیں وہ مان لی گئیں. اور
غریبوں کو مزید مہنگائی میں جھونک دیا گیا، دھکیل دیا گیا، اور مہنگائی ہے جو کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پوری جو عوام ہے اس وقت وہ ایک سکتے کے عالم میں، کیا کریں؟ 2000 روپے بہت ہیں، 2000 روپے کیا کریں؟ تو ختم ہی نہیں ہو رہے نا، وہ تو ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ حکمران اشرافیہ کی مراد گھٹائے بغیر پاکستان کی معاشی استحکام ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کون گھٹانا چاہے گا؟ اگر آپ حکمران ہیں اس وقت، میں آپ سے کہوں کہ جو آپ کے زیر استعمال 4 گاڑیاں ہیں تو آپ ان کی تعداد 2 کرتے تو آپ کریں گی؟ معاشی استحکام کے لیے تو کرنا پڑے گا۔ آپ کریں گی؟ نہیں کریں گی۔ اگر آپ حکمران ہوتی تو آپ شاید نہ کرتی، کیونکہ یہ حکمران بننے کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے، یہ ادائیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان وہ ایسا نہیں رہتا جو عام ہوتا ہے، پھر حکمران ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھیں کہ سوچ بھی کیا ہے نا، کہ حکومت کرنی ہے۔ کتنی اچھی سوچ ہے آپ کی کہ حکومت کرنی ہے، لوگوں کا حاکم بننا ہے، لوگوں کا خادم نہیں بننا، لوگوں کا حاکم بننا ہے۔ بہرحال جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، اشرافیہ مسلسل مزے لوٹ رہی ہے اور جو غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے۔ اور اس طرح معاشی استحکام، دیکھیے معاشی استحکام کیا ہے؟ اس طرح نہیں آ سکتا، بالکل نہیں آ سکتا۔ کیوں آئے؟ آپ کون ہیں بھائی؟ میں معاشی استحکام، ہم یہی بات شاید ختم کر سکتے ہیں۔ جی، کیونکہ ایک آثار ہوتے ہیں نا کچھ چیزوں کے ہوتے ہوئے دیکھنا کہ یہ چیز اس لیے ہو رہی ہے۔ اگر آپ جو معاشی استحکام ہے وہ مارکیٹ میں جو ڈالرز ہے وہ پھینک کر ڈالرز کی جو ریٹ ہے اس کو کم کریں تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ اسحاق ڈار صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالر ہے اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے، لیکن نہیں آئی۔ آپ دیکھیں کہ ایک عام پاکستانی کو آپ نے وہ کتنے کا مقروض تھا اور کتنے کا کر دیا ہے، اور آپ اپنی جو دولت ہیں، جو اشرافیہ کی دولت ہے، وہ آپ کے اپنے جو کاروبار ہیں شریف فیملی کے، وہ دیکھ لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔